اس چینل کے ذریعے پیش کیے جانے والے مختلف دینی پروگراموں سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے اس چینل کو آپ خود بھی سبسکرائب کر لیں اور نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو پریس کر لیں اور ساتھ ساتھ دوسروں کو شیئر کر کے ثواب جاریہ حاصل کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، اسلام انسانیت کے لیے مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ زندگی کے ہر شعبے کے اندر اسلام نے اپنے ماننے والوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ ایمانیات کے اعتبار سے بھی، اعتقاد کے اعتبار سے بھی، معاشرت کے اعتبار سے بھی اور زندگی گزارنے کے اعتبار سے بھی۔ اس لیے 2-4 جمعہ پہلے اس عاجز نے ایک بات یہ کہی تھی کہ اسلامی احکامات 5 چیزوں پر منقسم ہیں: عبادات، معاملات، معاشرت، مناکحت، اخلاق۔ یہ 5 چیزیں پورے اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ ہیں اور زندگی کے سارے پہلو انہی 5 چیزوں پر تقسیم ہیں۔ عبادات بھی، معاملات بھی، مناکحت بھی۔ مناکحت کا مطلب آپسی رشتہ داری، یعنی میاں بیوی کے معاملات، اور معاشرت کا مطلب ہے لوگوں کے ساتھ رہنا سہنا، اور اخلاق کا تعلق بھی معاشرت ہی سے ہے۔ یہ 5 چیزیں اسلامی تعلیمات کا حاصل ہیں، اور اسلام نے اپنی تعلیمات کے اندر اپنے ماننے والوں کو ان تمام چیزوں کی مکمل رہنمائی کی ہے۔ زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں اسلامی تعلیم اس سلسلے میں رہنمائی نہ کرتی ہو۔ عام طور پر ذہن میں ایک بات آتی ہے اور یہ احساس اور خیال ہوتا ہے کہ اسلام نے سیاست کے اوپر کوئی تعلیم نہیں دی۔ یہ ایک ایسا خیال آتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔
اسلام نے سیاست کے اوپر بھی مکمل رہنمائی کی ہے. یہ الگ بات ہے، جیسے پیوستہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ سیاست کو ہم نے غلط مفہوم میں لے لیا اور سیاسی لوگوں کو ہم نے یہ سمجھا کہ یہ عام طور پر صحیح لوگ نہیں ہوتے. ذرا کچھ بات آ گئی تو صاحب کہیں گے صاحب پولیٹیشین ہے صاحب وہ، یعنی گویا اسلام سے سیاست کا کوئی تعلق ہی نہیں. حالانکہ اگر غور کیا جائے تو اسلام نے سیاست کے مسئلے پر بھی مکمل رہنمائی کی ہے اور یہ بتلایا ہے کہ ایک آدمی جو لوگوں کا ترجمان ہوگا اسے کس انداز سے ہونا چاہیے، اور جو لوگ اس آدمی کو اپنا نمائندہ بناتے ہیں لوگوں کو کیسے آدمی کو اپنا نمائندہ بنانا چاہیے، اسلام نے اس کی مکمل رہنمائی کی ہے. دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک خلافت اور دوسرا ملوکیت. یہ دو چیزیں ہیں. اسلام میں تصور خلافت کا ہے، اور خلافت وہ خلافت جو منہج نبوت پر ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں اس کے مطابق ہو تو وہ خلافت معتبر ہے. اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ خلافت راشدہ 30 سال کی ہے. خلافت راشدہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شروع ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر ختم ہوئی. اس اعتبار سے اس کو خلافت راشدہ کہا گیا. اور اسی خلافت کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. فرمایا کہ تمہارے اوپر میرا طریقہ اور میرے خلفاء کا طریقہ لازم ہے. اور ان خلفاء کے متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المہدیین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی اللہ کی طرف سے رہنمائی کی گئی ہے. اس لیے اسلام نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ ایک آدمی جو لوگوں کا ذمہ دار بنے وہ کس انداز سے بنے. حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی ساری زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو اندازہ ہوگا کہ خلافت کا مقصد یہ ہے اور سیاست کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس میں اپنا ذاتی فائدے کے بجائے، اس میں اپنے فائدے اور کے بجائے مخلوق کا، رعایا کا فائدہ ملحوظ رکھا جائے. اسلام نے اس سیاست کی تعلیم دی ہے. پوری خلافت منہج نبوت کو اگر آپ دیکھ لیں تو اندازہ یہی ہوگا کہ اسلام نے اسی خلافت کو ترجیح دی ہے کہ جب آدمی اگر صحیح معنوں پر اپنے ذاتی فائدے کے بجائے، اپنے فائدے کو حاصل کرنے کے بجائے دوسروں کے فوائد کا خیال رکھے، اپنے نقصانات سے پہلے اپنے آپ کو بچانے کے بجائے مخلوق کی اور رعایا کے نقصانات کی حفاظت پہلے کی جائے، تو یہ صحیح اسلامی سیاست ہے. اور سیاست کا مطلب ہے فائدہ پہنچانا. سیاست کا مقصد ہے عوام کو راحت پہنچانا. اس لیے علماء کرام نے یہ فرمایا ہے کہ سیاست کا ایک تعلق ووٹ سے ہے. پہلے زمانے میں خلافت کا جو انتخاب کا مسئلہ تھا وہ ایک طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ پہلا خلیفہ اپنے بعد والے کسی خلیفہ کو نامزد کر دے جو ورع میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں، ایمان میں، حیثیت میں، رتبے میں، ہر اعتبار سے برابر ہو، جن کے اندر ایمان موجود ہو. جیسے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی حیات طیبہ میں خلیفہ نامزد کر دیا اور کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہوا. اور ایک طریقہ
کسی پینل بنا کر، کوئی کمیٹی بنا کر اس میں سے کسی ایک خلیفے کا انتخاب کر لینے کا حکم دیا جائے. جیسے سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بعد 6 افراد کی کمیٹی بنائی. حالانکہ کئی لوگوں نے آ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے یہ خواہش کی تھی کہ آپ اپنے بعد حضرت عبداللہ ابن عمر کو خلیفہ نامزد کریں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی روایات انہوں نے روایت نقل کی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بعد انہی کا مقام آتا ہے. مکثرین صحابہ میں شمار ہیں، اور ورع تقوی اپنی جگہ ان کا مسلم تھا. بہت زیادہ محتاط رہا کرتے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما. لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو پسند نہیں کیا. کسی نے رائے دی کہ حضرت عثمان کو آپ اپنا خلیفہ نامزد کر دیں. حضرت عمر نے کہا کہ یہ بھی مجھے پسند نہیں، البتہ 6 افراد کو متعین کیا کہ انہی میں سے کسی ایک کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے. اور پھر ان 6 افراد نے آپسی مشورے سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا. اور پھر اس کے بعد جو حالات پیش آئے وہ ایک تاریخ کا بہت سخت باب ہے. سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو معاملات پیش آئے، اتنا دہلا دینے والا تاریخ کا وہ ایک واقعہ ہے. وقت کے خلیفہ کی 3 دن تک نعش مبارک مدینہ المنورہ کے اندر پڑی رہی. بلوائیوں نے، اسلام کے نام لیوا لوگوں نے منافقانہ سازش کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت قائم ہوئی اور بیشتر بڑے بڑے صحابہ کے اتفاق رائے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا. اور پھر وہاں سے ایک اجتہادی غلطی ہوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان. اور یہ اجتہادی غلطی ہے جس کے متعلق ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر دو اپنی جگہ صحیح ہیں. یہ بہت باریک بات میں کہہ رہا ہوں، عام طور پر لوگوں کی زبانیں، لوگوں کے قلم بہک رہے ہیں. ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، دونوں بھی اپنی جگہ صحیح ہیں. یہاں اجتہادی غلطی ہے، دونوں نے بھی کوئی بادشاہت، کوئی خلافت قائم کرنے کی کوشش نہیں کی. ہر دو اپنی جگہ صحیح ہے. اور فقہ کا ایک معاملہ ہے، مجتہد یعنی کوئی آدمی جب اجتہاد کرتا ہے، کوئی مسئلہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی مسئلہ اختیار کرتا ہے تو اس سے ڈبل ثواب ہے. جو مجتہد ہوتا ہے، مسائل کا استنباط کرنے والا، مسائل نکالنے والا، ہر آدمی مجتہد نہیں بن سکتا. مجتہد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر، چونکہ اصل دلیل یہی ہے قرآن اور حدیث، اور حالات بدلنے کی وجہ سے، زمانے کے بدلنے کی وجہ سے نئے نئے مسائل لامحالہ پیش آئیں گے. تو قرآن کے اندر ہر مسئلہ، ہر حدیث کے اندر ہر مسئلہ جو بعد کے آنے والے زمانے کے اندر موجود پیش آئے وہ تو بیان نہیں ہوگا. یہ ان علماء کرام کا کام ہے قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر موجودہ نئے مسائل کو کسی مسئلے پر سامنے رکھ کر استنباط کرنا، نکالنا. اس کا نام استنباط ہے، اس کا نام اجتہاد ہے. اور یہی کام کیا تھا ائمہ اربع نے، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ. یہ جو 4 ائمہ ہیں یہ مجتہدین ہیں اپنے وقت کے. چاروں ائمہ برحق ہیں، کسی ایک امام کا مسلک غلط نہیں ہے، سب کا مسلک قرآن اور حدیث سے ہے. اس لیے یہ بہت باریک بات ہے. مجتہد آدمی کو 2 ثواب ہیں. اگر وہ صحیح استنباط کر دے تو اسے 2 ثواب ملنا ہی ملنا، اور اگر اس کا استنباط غلط بھی ہو جائے تو اس کو 1 ثواب تو کہیں نہیں گیا. یہ جو حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کے درمیان بھی جو ایک قسم کی غلط فہمی ہوئی تھی، وہ غلط فہمی دراصل ایک اجتہادی مسئلہ ہے.
اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غلط، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو غلط نہیں کہا جا سکتا۔ بعض لوگ اہل بیت کی محبت کے نام پر سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے صحابی رسول کے نام کو بھی بے احترامی اور بد تہذیبی سے لے رہے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ اپنے سوشل میڈیا اور یوٹیوب اور فیس بک پر ڈال رہے ہیں، اور اس الفاظ سے مخاطب ہیں معاویہ صاحب رضی اللہ عنہ۔ ان کا معاملہ تو اللہ ہی کے حوالے ہے، وہ کیا کریں گے وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کا مقام بہت اونچا ہے، خصوصیت کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کوئی معمولی صحابی نہیں ہے، کاتب رسول ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو منتخب کیا تھا وحی لکھنے کے واسطے۔ جب وحی آیا کرتی تھی تو اس زمانے میں کوئی باضابطہ جمع کرنے کا انتظام نہیں تھا، اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو متعین کیا تھا، جیسے ہی وحی آتی حضور ان کو بلاتے تو وہ کوئی کاغذ پر، کوئی پتے پر، کوئی ہڈی پر لکھ لیا کرتا تھا۔ تو یہ جو متعین صحابہ ہیں ان میں سے ایک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ہیں جو کاتب وحی ہیں۔ بہت اونچا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا مقام ہے۔ بھائی اوپر بچوں کو خاموش بٹھائیں، بڑے حضرات تھوڑا بچوں کو یہاں سے ہٹائیں اوپر سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ صالح ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایسے صحابی پر اس قسم کے رقیق الفاظ کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑی بدتمیزی کی بات اور بد تہذیبی کی بات ہے۔ یہ تو درمیان میں ایک بات آ گئی جو سیاست سے متعلق ہے، ورنہ میرا آج کا جو موضوع ہے وہ سیاست کے اوپر میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام نے سیاست کے متعلق بھی بڑی واضح رہنمائی کی ہے۔ ہمارے ذہنوں نے سیاست کو ایک غلط مفہوم دے دیا۔ جھوٹ سیاست کا حصہ، دھوکے بازی سیاست کا حصہ، زبان درازی سیاست کا حصہ۔ حالانکہ یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست کے بنیادی مقصد ہے اپنے ذاتی فائدے کے بجائے، سیاست کا سب سے بڑا مقصد اپنا ذاتی فائدے کے بجائے عوام اور مخلوق کے فائدے کو سوچا جائے، یہ سیاست ہے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ جو آدمی منتخب کرتا ہے، گویا ووٹ دینا، یہ ایک اعتبار سے اسلامی احکام میں 4 حکم رکھتے ہیں۔ ووٹ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ ووٹ ایک اعتبار سے شہادت ہے، ووٹ ایک اعتبار سے شفاعت ہے، ووٹ ایک اعتبار سے وکالت ہے۔ یہ 3 چیزیں بڑی اہم ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ووٹ جان دے بھائی کون جاتا، ہماری لیزی پن، ہماری لاٹھوری، یا آگے چل کر بہت معافی کے ساتھ عرض کرتا ہوں ہمارا عیدی پن آج اس نتیجے پر ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہے۔ حالانکہ ووٹ یہ ایک آپ کا، میرا، ہر ہندوستانی کا ایک جمہوری حق ہے۔ قانون نے ہمیں یہ حق دیا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے اپنا نمائندہ منتخب کریں۔ سیاست کوئی جذبات کا نام نہیں ہے۔ جذبات کے بجائے ہوش سے کام لینا عقل مندی ہے۔ اس لیے یہ عاجز ایک پیغام آج جمعے کی مجلس سے یہ دینا چاہتا ہے کہ 1 دسمبر کو منگل کے دن جو بلدیاتی الیکشن ہیں، ہر ساتھی جو ووٹ دینے کے قابل ہے اپنا فریضہ سمجھے۔ یہاں اس وقت لاٹھوری کرنے کا اب یہ دور نہیں رہا، جائیں گے بعد میں دیکھیں گے،
کیا ہوتا کہ رے بھائی جان دے، اس قسم کے الفاظ ہمارے جذباتی الفاظ ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت سوچ سمجھ کے، بہت غور و فکر کر کے، پوری پلاننگ کر کے آپ اپنا نمائندہ منتخب کیجیے۔ میں نے بتلایا کہ ووٹ یہ ایک شہادت ہے۔ شہادت کا مطلب گواہی دینا، اور گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ، اور شہادت اسلام میں حلف قسم سے بڑھ کے ہے۔ اسلام میں شہادت کا مقام قسم سے بڑھ کے ہے، کیونکہ قرآن نے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ فرمایا کہ تم لوگ جھوٹی شہادت سے بچو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی روایت کے اندر اشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور ایسے 7 گناہ حضور نے گنائے جو مہلکات میں حضور نے شامل فرمائے۔ اجتنبوا السبع المہلکات الموبقات او کما قال، ہلاک کرنے والی چیزیں حضور نے 7 گنائیں، اس میں سے ایک شہادت الزور حضور نے فرمایا، جھوٹی شہادت۔ اس لیے ووٹ ایک شہادت ہے۔ آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ میں اپنے اعتبار سے یہ گواہی دیتا ہوں کہ جس آدمی کو میں نمائندہ بنا رہا ہوں یہ ساری ملت کے واسطے فائدہ مند ہوگا، کم سے کم میرے اپنے اعتبار سے فائدہ مند ہوگا۔ یہ مطلب ہے ووٹ کا۔ اس لیے آپ ایرے غیرے جن کو چاہے ووٹ دے دیں، جذبات میں آ کے ووٹ دے دیں، آپ اپنا جمہوری حق کا صحیح استعمال کیجئے۔ میں کسی پارٹی کی کوئی تائید نہیں کر رہا ہوں، میں ووٹ کو اسلامی حیثیت سے بتلا رہا ہوں کہ ووٹ صرف ایک سیاسی چیز نہیں ہے، ووٹ ایک اسلامی چیز ہے۔ آپ ایک شہادت دے رہے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے، میری اپنی نالج کے اعتبار سے، میرے اپنے علم کے اعتبار سے، میری اپنی تحقیق کے اعتبار سے جس آدمی کو میں اپنا نمائندہ منتخب کر رہا ہوں یہ ساری ملت کے واسطے فائدہ مند ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ آگے چل کے اس کے ساتھ وہ نقصان ہو جائے، وہ من اللہ ہے، لیکن آپ اپنا فریضہ تو ادا کریں گے۔ ووٹ ایک وکالت ہے۔ وکالت کا مطلب ہے میں اپنا نمائندہ اس کو بنا رہا ہوں۔ الیکشن کمیشن کے سامنے آپ اپنا نمائندہ منتخب کر کے، آپ اپنا ووٹ دے کر گویا الیکشن کمیشن کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ آدمی میرا وکیل ہے، اور ملی مفادات کے سلسلے میں میں نے اس کو اپنا وکیل بنایا ہے، اور میرے سارے معاملات آپ تک یہ پہنچائے گا۔ یہ مطلب ہے ووٹ کا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت سوچ سمجھ کے، بہت فکر کے ساتھ موقع ہے، اپنے صحیح نمائندے کا انتخاب کیجیے۔ اس وقت فرقہ پرست طاقتیں ہر اعتبار سے مسلمانوں کا جینا دوبھر کرنے کی پوری مکمل سازش اور پلاننگ کر رہے ہیں، اور وہ اپنے پلاننگ میں بہت کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج بھی مسلمان ابھی بھی خواب غفلت سے بیدار نہیں ہوا۔ بار بار جس بات کی توجہ دلائی جا رہی ہے وہ یکسانیت، حسن سلوک، مواسات، غمخواری، اسلامی تعلیمات کو ہم اپنانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہر آدمی اپنے گھر والوں کے ساتھ، جس علاقے میں، جس جگہ آپ جس کو اپنے اعتبار سے مناسب سمجھتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ایک گھر میں سارے لوگ متفق ہوں۔ میرا اپنا ذہنی رجحان کسی اور کی طرف ہو سکتا ہے، میرے گھر میں میرے بھائی کا رجحان کسی اور کی طرف ہو سکتا ہے، ضروری ہے، ممکن ہے، لیکن غور و فکر کیجئے، بہت سوچئے، بہت فکر کیجئے۔ یہ صرف جا کر ایک پہلے تو مشین پر انگلی دبا دینا ہوتا تھا، یہ الیکشن سنا کہ باضابطہ بیلٹ پیپر پہ ہونے والا ہے۔ بہت غور و فکر کر کے، اپنی ذمہ داری سمجھ کر، اپنی شرعی ذمہ داری سمجھ کر اول وقت میں جا کے ووٹ ڈالنے کی فکر کیجیے۔ خاص طور پر منگل کا آنے والا دن یہ کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے آپ کا۔ گورنمنٹ نے اگرچہ کہ چھٹی کا اعلان کیا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ چھٹی ہے، یہ آپ کا امتحان کا دن ہے۔ اپنی ہوش مندی کا ثبوت دیجیے، اپنی ذمہ داری کو سمجھیے۔ جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اور آپ اپنے اعتبار سے جس نمائندے کو اپنے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے کارآمد سمجھتے ہیں اور فائدہ مند سمجھتے ہیں،
غور و فکر کر کے اس کے نام کا انتخاب کیجئے اور یہ کام ضرور کیجئے. اس وقت حالات کا تقاضا ہے اور زیادہ سے زیادہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے. اور خاص طور پر اپنی بات آخر میں کہتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں. جیسے میں نے بتلایا کہ سیاست یہ کوئی اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر کوئی چیز نہیں ہے. سیاست معاشرت کا ایک حصہ ہے. جیسے میں نے بتلایا کہ اسلامی تعلیمات 5 چیزوں پر ہے: عبادات بھی، معاملات بھی، مناکحت بھی، معاشرت بھی، اخلاق بھی. اور یہ سیاست معاشرت کا حصہ ہے. ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے طرز زندگی اور ایک دوسرے کے ساتھ رہنے سہنے کے معاملات کیسے ہونے چاہیے، وہ ایک اختصار اور بہت مختصر انداز میں اس عاجز نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس جذبے کو اور ہم کو صحیح فہم اور عقل سلیم ہم سب کو عطا فرمائے. اے اللہ اپنے کرم سے ہم سب کے حق میں خیر کا فیصلہ فرما. یا اللہ خیر کا فیصلہ فرما. حاسدین کے حسد سے اور شر پھیلانے والوں کے شرور سے مالک ساری ملت اسلام کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے آپسی اختلاف کو دور فرما. مالک ہمارے آپسی اختلاف کو دور فرما. ہمارے اندر آپس میں اتحاد پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرما. ایک دوسرے کے لیے دل بڑا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ امت کے شیرازے کو بکھرنے سے محفوظ فرما. مالک اپنے کرم سے اس آنے والے الیکشن کے اندر ایسے منتخب لوگوں کو انتخاب فرما جو ساری ملت کے واسطے بڑے ہمدردی کا جذبہ رکھتے ہوں، اسلام کی خدمت کرنے کا ارادہ رکھتے ہوں. اے اللہ اپنے کرم سے ہمارے حق میں بہتری کا اور خیر کا فیصلہ فرما. اے اللہ اپنے کرم سے جو خیر کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ اس میں ہمارا حصہ نصیب فرما. جن شرور سے آقا نے پناہ مانگی ہے اے اللہ ان شرور سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما. جو مانگنے سے رہ گیا، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے، مالک اپنے خاص کرم سے عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.